بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن فرمایا جس کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا جس دن حمل والی اپنے حمل سے غافل ہو جائے گی۔ تو وہاں کہاں حمل ہوں گے؟ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یہ ایک شفقت کی بات ہے کہ ماں اپنی اولاد پر بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے، حتیٰ کہ اولاد کی حفاظت کے لیے ماں اپنی جان بھی دے دیتی ہے اور پرواہ نہیں کرتی۔ تو یہاں ایک بات یہ بیان کی کہ اس قدر محبت کرنے والی ماں وہ بھی اپنے محبوب سے کنارہ کشی اختیار کر لے گی، اس قدر بے چینی کا دن۔ بعد نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ انسان جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں زہر اٹھایا جائے گا۔ بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہیں جو حمل کی حالت میں فوت ہوتی ہیں، تو اس حالت میں جب اٹھائی جائے گی تو قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر حشر کے میدان میں ان کا حمل گر جائے گا۔ یہ ہولناکی اور قیامت کی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ شیطان سے دوستی کرو گے تو وہ جہنم کی آگ کی طرف ہی لے جائے گا، اور اگر آخرت کے بارے میں تمہیں ابھی یقین کامل نہیں ہے تو اپنی پیدائش کو دیکھ لو۔ نطفہ تھے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنے، پھر لوتھڑا بنے، پھر ہڈیاں اللہ نے چلائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بچے کی حالت میں تمہیں اس دنیا میں لایا، اور کچھ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں اور کچھ جوانی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے رذیل عمر کی طرف لوٹا دیا ہوتا ہے۔ یہ سارے جو مراتب انسان طے کرتا ہے، جب یہ کنٹرول تیرے رب کے پاس ہے تو مرنے کے بعد وہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا تذکرہ کیا قرآن کریم۔ کنارے کنارے پہ رہتا ہے اور اسلام کے وسط میں نہیں آتا۔ کنارے پر رہنے کا معنی یہ ہے عملی نفاق میں مبتلا ہے، اور بہت سارے اسلام کے امور کو اپنے دنیاوی معاملات اور ترقی میں رکاوٹ سمجھتا ہے، اسلام کو مانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے میں کچھ لوگ آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، اگر ان کی بیوی اسلام قبول کرنے کے بعد بیوی نے بچے دینا شروع کر دیے، اولاد ہونا شروع ہو گئی، اور اونٹنیوں نے بھی بچے دینا شروع کر دیے، نعمتیں آ رہی ہیں، تو پھر کہتے تھے واہ کیا بات ہے اس اسلام کی، بڑا برکت والا اسلام۔ اور جب اسلام قبول کیا اور بیوی نے بچے دینا بند کر دیے، یا ہوئے نہیں، گھر میں اولاد نہیں ہوئی، اور اونٹوں کے باڑے میں بھی کوئی ترقی نہیں ہو سکی، تو پھر کہتا ہے یار جب سے اسلام قبول کیا نا، اس اسلام کی نوست سے سارا کچھ بند ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت اتاری کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے معنی اس کا، ملتا رہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ کیا بات ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے تو پھر کبھی نہیں چھوڑے گا یہ، اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور تنزلی ہو رہی ہے تو بدگمانی شروع کر دے گا، یار جب سے دینداری اختیار کیا، پہلے تو بڑا مال آتا تھا، بڑی فراوانیاں تھیں، جب سے یہ دینی سلسلہ شروع کیا ہے تو یہ بدگمانی، یہ نفاق ہے۔ اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ بھئی میں بڑھا دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، صحیح ہے نا، حالانکہ انبیاء سے بڑھ کر عبادت کون کرتا ہے، لیکن ساری زندگی بعد دفعہ نہیں ملا، اللہ نے نہیں دیا۔ یہ اللہ کی خاص حکمتیں ہیں، یاد رکھیں، اس کے ساتھ اس کو نہ جوڑے، اور نہ ہی اپنی عبادت کا بہت گھٹیا عوض مانگے اللہ سے۔ اتنا بڑا کام کریں اور عوض کیا مانگے؟ اللہ بھی تو
رزق میں فراخی نہیں ہوئی تو یہ تو بہت گھٹیا ہے ویسے، مال زیادہ ہو جائے نا بہت گھٹیا ہے ویسے، آپ پڑھ نماز رہیں تو بھائی یہ بے لوث ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنی عبادت کو مربوط نہ کریں کسی لالچ کے ساتھ، دنیاوی لالچ، مال و زر۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جہاں اپنی خواہش کے سامنے چیز رکاوٹ بن رہی ہو تو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، وہ اپنی خواہش مانتے، یہ بھی کنارے پر عبادت۔ کنارے پر عبادت کی بہت ساری مثالیں آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، آپ بہت سارے مل جائیں۔ کنارے پر عبادت کیا ہے؟ نوجوان کیا ابا کہتا ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے شیخ صاحب کرا دیں، اچھا ٹھیک ہے کرا دیں، ہاں تو پھر دیندار ہو، پردہ کروائیں گے، یہ کریں گے، بولے نہیں اتنے بھی دیندار نہ ہو، یہ بھی کنارہ ہے، نہیں اور اتنے بھی شیخ صاحب نہ ہو، بس نارمل والے دیندار، یہ ہے کنارے والا، بس یہ آپ دیکھ لینا کنارے والے۔ میں ایک ایسی بیٹی کو بھی جانتا ہوں جس کو طلاق دے دی گئی، میں نے خود نکاح پڑھایا، میں نے رشتہ کرا، حافظ قرآن، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، بیٹی سے پوچھا، ابا نے پوچھا حق مہر بتاؤ، تو بیٹی وہ کہتا ہے بیٹی سے پوچھوں گا، میں نے کہا ہے جاؤ پوچھو، بیٹی سے پوچھ کے آیا تو بیٹی نے کہا ہوگا کہ ابا حق مہر جب مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھیے گا پہلے، وہ پوچھنے چلا گیا، آ کے مجھے کہتا ہے بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے یہ حافظ قرآن ہے اور اس کو قرآن بھولا ہوا ہے، معلومات تھی اس کو، میں بھی حافظ قرآن ہوں، میرا حق مہر یہ ہے، یہ مجھے قرآن سنائے گا، میں اس کو قرآن سناؤں۔ اللہ، اس پر نکاح ہوا ہے، غور کریں، اور شادی والے دن سے جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ ایک وسط میں آ کے عبادت کرنے والا گھرانہ تھا اور ایک کنارے پہ۔ لڑائی جھگڑا کیا ہوا؟ اسٹیج پر اس نے پردہ کیا، تصویر میری نہیں بنے گی اپنی بنواؤ، بولے یہ کیا بات ہوئی، پنگا شروع ہو گیا، شادی کے دن ہماری خوشی میں یہ مصیبت ڈال دی تو نے۔ ایک بچی اپنا ایمان بچا رہی ہے، ایک بیٹی اپنا ایمان بچا رہی ہے، تو یہ بے حمیت کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ جو ایمان بچا رہا ہے اس کو بچانے دو، ہم اپنی حمیت کو برقرار رکھتے اور ایمان نہیں بچنے دیتے اگلے کا۔ یہ ہے پردہ ہمارے بہنوئیوں سے نہیں ہوگا، ہمارے بھائی سے نہیں ہوگا، ہمارے دمادوں سے نہیں ہوگا۔ وہ بھائی جو بچی اسلام پر چل رہی ہے اس کو تو چلنے دو، جو ماں اسلام پہ چل رہی ہے اس کو چلنے دو، جو بیٹا اسلام پہ چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ ہم اپنے مفادات لے کر، اپنی حمیتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو دین پہ کھڑا رہنا چاہتا ہے اس کو بھی بے دین بناتے ہیں۔ یہ ہے کنارے کی عبادت۔ اور ہم اتنا آگے بھی نہیں بڑھتے ہیں، نہ اس اسلام کو اتنا۔ بنیاد پرستی کیا ہے؟ یہ بنیاد پرستی یہ ہے کہ کچھ ہو جائے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں پردہ نہیں چھوڑوں گی، کچھ بھی ہو جائے میں سود نہیں کھاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں رشوت نہیں لوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ہے بنیاد پرستی، اور لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں خطرناک غضبناک ہو کر اس پامالی کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ اللہ کی حد کی پامالی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غصہ کیا، بس دنیاوی امور میں آپ نے کبھی غصہ نہیں کیا، کسی سے غصہ نہیں کیا، لیکن جہاں اللہ کے حکم کی پامالی ہو رہی تھی وہاں مجسمہ اخلاق اعلیٰ ترین اس اسٹیج پر قائم ہونے والے پیغمبر نے بھی وہاں سخت غصہ کیا، سخت غصہ کیا۔ تو یہ غصہ حمیت ہے، یہ غصہ غیرت ہے، اور یہ غصہ نہ آئے جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور یہ غصہ نہ آئے تو یہ بے حمیتی ہے
اور یہ غصہ بالکل آتا ہی نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں، تو یہ دیوسیت بھی، اس کو دیوسیت کہتے ہیں کہ اپنے اہل میں اللہ کی نافرمانی کے سارے امور دیکھتا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کو تو دیوس کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ عزیز مصر بھی دیوس ہی تھا کہ بیوی کے بارے شہادتیں مل گئی، سب کچھ مل گیا، پھر آگے یوسف کو کہہ رہا ہے یوسف بس یار مٹی ڈال، آردان ہادا، یوسف یار مٹی ڈال، اس کو بولا تو جا استغفری لذنبک، تو خطا کار لگتی ہے، تو بڑی تیرا قصور ہے، جا معافی مانگ، استغفار کر۔ اب آپ بولیں گے وہ تو کہہ رہا ہے، کہہ تو رہے ہیں، لیکن اس ظالم نے ان دونوں میں جدائی نہیں ڈالی، الگ الگ رکھنے کا بندوبست نہیں کیا، کوئی اس کو غیرت نہیں دکھائی، اتنا کہہ کے یوسف کو پھر اسی گھر میں چھوڑ دی۔ دیوسیت تو تھی، یہ بھی دیوسیت ہے کہ حمیت اور غیرت بھڑکی نہیں ہے، کوئی ان کو الگ الگ نہیں کیا، سسٹم الگ نہیں کیا، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آج کے بعد یہ ادھر نہیں رہے گا وہاں رہے گا، پھر اسی گھر میں چھوڑ دیا۔ تبھی تو مزید مصیبتیں آئیں یوسف علیہ السلام پر، اگر یہ وہاں نہ ہوتا، یہ بندوبست کرتا یہ بادشاہ، اس کے بعد اختیار ہو، تو یہ جو صاحب اختیار لوگ ہوتے بعد دفعہ اس طرح کی دیوسیت دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے یار، اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے، یہ کیا دقیانوسیت اسلام میں نہیں ہے، یہ دقیانوسیت اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو ہاتھ ملا، کس سے؟ غیر محرم سے، اور اس کو تعارف کراتا ہے یہ میری بیوی ہے، اس کا نام یہ۔ دیوسیت ہمارے ماحول کی بات کر، اہل ثروت لوگوں کی بات کر، اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے یہ کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے سامنے وہ ایسا سلنڈر ہو جائے کہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرے، اور بھیجنا چاہتا ہے جنت میں، کیسے؟ پھر جنت میں بھیجنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ دوسرے اعمال ہے نا، چارکل لکھوا کے اس کے کفن کے طور پر اس کی ڈولی پہ ڈال دو، چلا جائے گا۔ یہ ہے جنت بھیجنے کے طریقے۔ تیسرے دن سارے جمع ہو جاؤ اور گٹھلیاں رکھ لو اور اس پر پتہ نہیں کیا کیا پڑھ ڈالو، گیا جنت۔ یہ جنت کے طریقے ہم نے اختیار کیے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دین کی غیرت، منافقت یہ ہے کہ انسان اپنے مفاد پر آنچ نہ آنے دے، اللہ کا حکم رد ہوتا ہے ہو جائے، اپنے مفادات، اپنی تہذیب، اپنا ماحول جو بنا ہوا ہے اس پر آنچ نہ آنے دے، اور ملامت سے ڈرے کہ میں اگر اس کے برعکس ہوا، لوگ باتیں کریں گے یار تو اتنا سخت نہیں بن، اس ملامت سے ڈر گیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جو میرا ہوتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں اللہ کے حکم کی عزت، لاج اور احترام اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھڑک جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں ہوگا بھائی، او یار دیکھیں نا، چھوڑیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دینا آپ۔ اور نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کو آپ چھوٹا کر کے دلیری دے رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کہتا ہے منافق، یہ منافق ہے۔ اگر اچھائیوں والے کام اس کو اچھائیاں ملتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ اطمئن بہ، بڑا مطمئن ہو کے اس اسلام کی بات کو لے لیتا ہے، بہت زبردست ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسلام اللہ کی بات میں اس کے لیے کوئی امتحان ہو، آزمائش ہو، کہیں ضرب لگ رہی ہو اس کے مفاد کو، تو کیا کرتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے کو فوراً دوسری طرف پھیر لیتا ہے، توجہ ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ سنا رہے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ، نہ اس کو دنیا میں نفع ہوں گے نہ آخرت میں نفع۔
یہ اللہ تعالیٰ نے بیان. پھر اللہ تعالیٰ اس کو بعض دفعہ اتنا عیاں کرتا ہے، اتنا واضح کرتا ہے کہ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن ابی ظاہر یہی تھا نا، ظاہر لبادہ اڑا ہوا تھا اور مسجد میں کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ بھائی خطبہ سنو. یار جلدی آیا کرو بھائی، لیٹ کیوں آتے ہو، توجہ کرو، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے، آتے کیوں نہیں ہو. بڑا پھرنے کا بنتا تھا. اور جب اپنے مفاد کا مسئلہ آیا، احد کے میدان میں نکلنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا واضح کیا لوگوں کے سامنے کہ پتا تھا موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے، اور وہاں تو پھر جنگ لڑنی ہے، کوئی پھولوں کی سیج تو ہے نہیں. پھر کیا کیا؟ وہاں بہانہ تراشا. کیا کہ یار اللہ کے نبی کو ہم نے بھی مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر دفاع کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات تو مانی نہیں، آپ دوسروں کی بات مانتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، ہم ہر وقت ساتھ دیتے ہیں لیکن ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لہذا بدگمانی پھیلا کے 300 لوگوں کو توڑ کر رستے سے واپس مدینے لے آئے. اللہ تعالیٰ ایسے اوپن کرتا ہے، سارے مسلمانوں میں واضح ہو گیا کہ یہ شخص منافق ہے. جو کل خطبہ سننے کے لیے آگے بڑھ کے بڑی خوشامدیں کوٹ رہا تھا، آج واضح ہو گیا. محترم بھائیوں، یہ تھی کنارے کی عبادت. مفاد کی حد تک ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، عبادت میں آ رہا ہے. مفاد کی حد تک جہاں ضرب لگتی ہے اپنے مفاد کو، وہاں انقلب علی وجہہ، چہرہ پھیر کے کسی اور سمت نکلتا ہے، وہ کام بڑا بھاری ہے. اللہ اکبر. پھر جب کھڑا ہوتا تھا نا صحابہ یہاں سے کن پٹی سے پکڑ کے بیٹھا، ادھر بیٹھ، بڑا آ گیا، کل تیرا ایمان سارا واضح ہو گیا تھا، پتلے درجے کا بے ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وضاحت ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی آپ صرف اپنی جماعت میں انار کی پھیلنے کے خطرے کے باوجود آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ مر گیا تو قمیص بھی دے دی، یہاں تک کہ لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا، یہاں تک کہ اپنی رانوں پر آپ نے رکھا، اس کا جنازہ بھی پڑھا ڈالا. اللہ نے کہا پیغمبر اگر 70 سے بھی زیادہ بار اس کے لیے بخشش کی دعا کرو گے تو میں اللہ اس کو معاف نہیں کروں. کیوں؟ اب یہاں غور کریں، نبی راضی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص دیا ہے. جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں نبی راضی تو رب راضی، یاد رکھیے نبی راضی ہے، لعاب ڈالا ہے، قبر میں اتارا ہے، بخشش کی دعائیں کی ہے، رب نے معاف نہیں کیا، یہ قرآن ہے. یہاں دو باتیں سمجھے. ایک بات تو یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے جتنے کام کیے یہ ظاہری امور پر کیے، باطن میں کیا تھا نبی نہیں جانتے تھے. اگر نبی جانتا ہوتا اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس کے نماز جنازہ پڑھنے پر اللہ راضی نہیں ہے، تو کیا نبی پڑھ دیتا؟ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو پتہ نہیں تھا. ایک دوسری بات اپنے ذہن میں یہ رکھیں، نبی جب راضی ہو جاتا ہے تو اس رضامندی میں زہری احوال ہوتے ہیں. آپ کا زہر واضح طور پر ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتے معاملات، نبی راضی ہوتا ہے. اور اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب باطن اچھا ہو جاتا ہے. ظاہر اچھا ہو جائے تو نبی راضی، اور باطن اچھا ہو جائے تو رب راضی. تو اس کا معنی یہ دونوں کو راضی کرنا ہے تو ظاہر بھی اچھا کرنا پڑے گا، باطن بھی اچھا کرنا. نبی راضی ہے، باطن اچھا نہیں ہے. نبی تو ظاہر پر راضی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر باطن اچھا نہیں ہے تو پھر اللہ راضی نہیں ہے. قرآن ہے تو 11ویں سپارے میں اللہ کہتا ہے اے نبی اگر تو ان کی باتوں پر راضی ہو بھی گیا تو اللہ ان سے کبھی راضی ہونے والا نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ وہ باطن تھا. زہری چکنی چپڑی باتیں کر کے نبی کو راضی کر لیا، لیکن باطن میں وہی نفاق ہے. اللہ اندر کو دیکھتا ہے اور ہم سارے اسلام کے باہر کو دیکھتے ہیں. نبی بھی باہر کا اسلام دیکھتا ہے، ظاہر کا اسلام دیکھتا ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے ہمارا باطن بھی پاک ہو اور ہمارا ظاہر بھی پاک ہو.
یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تو یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں گی، اللہ کے نبی بھی اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا جس کا ظاہر اور باطن دونوں پاک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ حاجی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حج ایک فریضہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جگہ بتائی کہ یہاں میرا گھر ہے، لہذا یہاں یہ گھر بناؤ اور اس گھر کے اندر کوئی شرک اور کوئی غلاظت اور کوئی میل کچیل پیدا نہ ہو، اس کو صاف بھی رکھو اور لوگوں کو آواز دو، لوگوں حج کے لیے آ جاؤ جب گھر بن جائے۔ اس پر بہت سارے آئمہ خصوصاً جو تفسیر کے امام ہیں ان حوالے سے، امام مجاہد ہیں، امام طاؤس ہیں، اکرمہ ہیں، بہت سارے اور، ان کا موقف یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا تو ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے یا ایک چٹان پر کھڑے ہو گئے یا ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری اونچائیوں کو نیچے کر دیا اور ان کو کہا کہ لوگوں اللہ کے گھر کے حج کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو ساری کائنات کی ساری انسانیت تک پہنچا دیا اس موقع پر جس نے یہ کہا اللہم لبیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہادت کو لکھ لیا اور یہ شخص اپنی زندگی میں ضرور لبیک کہنے والا اللہ کے گھر ضرور جائے گا۔ یہ اعلان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنگل بیابان میں اعلان کیا اور آلات اور ذرائع نہیں تھے کہ ہر شخص تک یہ بات پہنچے، یہ بات اللہ نے پہنچوا دی۔ اللہم لبیک کہنے کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت لکھ دی، تقدیر میں لکھ دیا، اس نے لبیک کہا۔ بہرحال یہ فرمایا یہ ایک عبادت ہے اور ہم نے ہر قوم ہر ملت کے لیے ایک عبادت، ایک حج، ایک قربانی مقرر کی۔ یہ قرآن ہے، ہر امت کے لیے حج مقرر کیا، ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، اس کے طریقے مختلف تھے، یا ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا۔ منسکن کا معنی تینوں معنی ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو ایک طریقہ قربانی دی ہے یا طریقہ حج دیا ہے۔ کیسے کرتے تھے وہ امتیں ہمیں نہیں پتا، ہم کیسے حج کریں گے اس کی ساری تفصیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ حج کیسے کریں، عمرہ کیسے کریں، اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کر کے دکھا بھی دیا، عمرے 4 عمرے کر کے بھی دکھا بھی دیے، اور اس کے سارے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرما دیا۔ ہر امت کے لیے اللہ نے یہ طریقہ رکھا ہے، اور پھر ساتھ اس امت کو کہا کہ جانور ذبح کرو اور اس میں سے مسکینوں کو بھی کھلاؤ، جو مانگتے ہیں ان کو بھی دو، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو۔ اس جگہ پر آنے کے بعد اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرو، اور ان حرمتوں والی جگہوں میں بیت اللہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، مینا کا میدان بھی ہے، عرفات کا میدان بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، یہ ساری حرمتوں والی جگہ ہیں۔ حتیٰ کہ جو جانور تم لائے ہو جن کے گلے میں قلادے پہنا کے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم صرف وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں حقیقی تقوی موجود ہو۔ متقی اس کا احترام کرتا۔ مساجد یہ بھی شعائر اللہ میں ہے، مساجد کا احترام، ہر بیت اللہ کا احترام، ان جانوروں کا احترام، اذان کا احترام، قرآن کا احترام، یہ احترام تعظیم وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس لیے کہا کہ جو بیت اللہ کے اندر کجی اور الحاد پھیلانے کی کوشش کرے گا، ارادہ کرے گا، میں اللہ اس کو اسی جگہ پر جہاں ہوگا وہاں دردناک عذاب پہنچا۔ تو بیت اللہ میں بے دینی پھیلانا، الحاد کا معنی بے دینی، جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم یہاں یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ ایسا گناہ ہے کبیرہ کہ انسان اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا مستحق بنتا ہے۔ اس کی آبادی کے لیے
اس کی حرمت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کے اندر برے نظریات کے ساتھ جو داخل ہوتا ہے، برے عقائد پھیلانے کے لیے داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ تو حاجی کا ایک بہترین عمل یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم ہونی چاہیے۔ نمبر 2، حاجی کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ بتوں کی پلیتی سے دور رہے، شرک کی پلیتی سے دور رہے۔ حاجی کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب حج کر لے تو پھر جھوٹ سے کلی اجتناب کرے، جھوٹ سے کلی اجتناب کرے۔ یہ حاجی کے احکامات ہیں جو سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور یہ جو جھوٹ ہے اتنا بڑا ناسور ہے، 3-4 چیزیں اپنی ذات پر ہم لاگو کر لیں، دین قائم ہو جائے گا۔ 3-4 چیزیں۔ ایک کہ جھوٹ نہیں بولو، بس جھوٹ نہیں بولو، اتنے معاملات زندگی کے سدھر جائیں گے کہ انسان پر سمجھو ایک شکنجا کسا گیا ہے کہ بھائی بہت ساری چیزیں دفع ہو جائیں گی اس کے کردار سے۔ جھوٹ۔ اگلا مرحلہ یہ رکھ لے کہ حرام نہیں کھاؤں گا، اگرچہ جھوٹ جب چھوڑے گا تو حرام نہیں کھائے گا، یاد رکھ لے، لیکن پھر بھی کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں جھوٹ نہیں بولنا پڑتا لیکن حرام کھا جاتا ہے۔ حرام نہیں کھاؤں گا۔ نمبر 2، حرام نہیں کھاؤں گا، نہ اپنی اولاد کو کھلاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا۔ نمبر 3، اپنے پورے بدن میں اس عصمت کی رکھوالی کروں گا، آنکھوں سے زنا نہیں کروں گا دیکھنے کا، سننے کا زنا بدکاری نہیں کروں گا، بےہودہ چیزوں کے سننے کا، زبان سے بھی بدکاری نہیں کروں گا، اور شرمگاہ سے بھی بدکاری نہیں کروں گا۔ اور کیا رہے گا؟ پھر تو فرائض ہے، یہ کام کرے گا۔ یہ 2-3 چیزیں لاگو کر، اس لیے آپ نے فرمایا جو شخص مجھے، آپ کی جامع الفاظ ہے، جو شخص مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دے، کیا؟ ایک زبان، وما بین الرجلین، اور اپنی عصمت کی رکھوالی کی، بدکاری نہیں کروں گا، 2 چیزوں کی ضمانت دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دے۔ زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی، اسی بنیاد پر سب سلسلے ہیں، بےہودگی کی راہیں جو کھل گئی ہے وہ کس بنیاد؟ اور زبانیں ہی چل رہی ہیں دن رات، کیا کیا زبانوں سے پھر اس زبان کا اظہار کبھی ہاتھ چل کر لیتے ہیں، لکھی ہوئی غیبتیں، لکھے ہوئے جھوٹ، لکھی ہوئی تہمتیں۔ ہم دین کے نام پر بھی غیبت کرتے ہیں۔ مثلا میں کہہ دوں کہ جی اقبال بھائی تو ماشاءاللہ نمازی ہے، اس کے بچے، بیٹا اس کا بڑا بے دین ہے، تو میں نے اس کے بیٹے کی غیبت کر دی، اگرچہ میں ایک فیور میں بات کر رہا ہوں، یار ان کے بیٹے تو یار بڑے بے دین ہیں، تو ایک حقیقت تو ہے نا، لیکن غیبت بھی ہے۔ وہ برائی چاہے دنیاوی ہو، کوتاہی چاہے دینی ہو، جب آپ نے تذکرہ کر دیا کہ وہ بے دین ہے تو آپ نے اس کی غیبت کر دی۔ کتنا حساس مسائل، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، رزق پیٹ کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، اس میں حرام نہیں جائے، کسی کا حق نہ جائے۔ کریں نا ہم الجھے ہوئے، آمین زور سے، آمین ایسا ڈائٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں، میں تو یہ کھاتا ہوں، یہ نہیں کھاتا، اور بھائی کا گوشت روزانہ دبا کے کھاتا ہوں، جو حرام ہے وہ کھاتا ہوں، اور گائے کا نہیں کھاتا، مرا گوشت نہیں کھاتے ہم، تو نہ کھاؤ۔ اپنے بھائیوں کا گوشت خوب چبا کے کھاتے ہیں اور روزانہ پیٹ بھرتے ہیں، تو کہاں سے صحت رہے گی؟ صحت نہیں رہے گی۔ پیٹ آپ نے فرمایا اصل حیا یہ ہے اپنے رب سے کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے
اپنے پیٹ کی حفاظت کرے. یہ اصل حیا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو حاجی کو جو اللہ تعالیٰ نے تربیتیں دی ہیں، حج کر کے آیا ہے، بڑی سخت پابندیاں لگ گئی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے. سورۃ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کی ذمہ داریاں لگائی ہیں. دل تیرا تقوی سے اب لبریز ہونا چاہیے. آیات پڑھی جائیں تو تیرا دل خوشی سے جھوم اٹھے، اور اگر دنیا میں کوئی آزمائشیں آ جائیں تو اس پر صبر کرے اور نماز قائم کرے، اور جو کچھ رب نے دیا ہے اس کو خرچ کرتا رہے. یہ سارے حاجی کے تقاضے، یہ حج کے رزلٹ ہے. حج کے رزلٹ ہے. ایسے نہیں ہے کہ بھئی 4-5 دن وہاں چکر لگا کے مینا عرفات سے مزدلفہ، پھر مینا قربانی، اور واپس پلٹے بیت اللہ کا طواف، پھر 11 کو پھر مینا کنکریاں، 12 کو پھر مینا کنکریاں، 13 کو پھر مینا کنکریاں، واپس گھر قربانی کی. آ گیا گھر گنجا ہو کے، اور سمجھتا ہے کہ شاید میں آج ایسے گناہوں سے پاک ہوں جیسے بالکل آپ پاک ہیں. لیکن اب رزلٹ ان اعمال سے سامنے آئے گا کہ واقعی تیرے گناہ سارے دھل گئے. تو یہ پیکج ہے، یہ شیڈول ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. حج کے بعد اگر اس رستے پر چل رہا ہے تو واقعی تیرے پچھلے سارے دھل گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن کریم میں حاجی کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں. فرمایا ہم دنیا میں بیلنس برابر رکھتے ہیں. طاقت کمزور کا بیلنس کچھ نہ کچھ برابر رکھتے. اگر ساری طاقتیں ہم ایک قوم کو دے دیں، ایک ملت کو دے دیں، تو پھر وہ قوم ایسے چڑھ دوڑے کہ دنیا میں پھر گرجے باقی نہ بچے، دنیا میں مسجدیں باقی نہ رہیں، دنیا میں عبادت خانے باقی نہ رہیں، دنیا میں چھوٹے چھوٹے یہ جو عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں یہ باقی نہ رہیں. اللہ تعالیٰ طاقت کو بیلنس میں رکھتا ہے، قوت کو اللہ تعالیٰ بانٹتا رہتا ہے. ایک ہی مثلا مسلمانوں کو ساری قوت دے دے اور وہ چڑھ دوڑے 2-3 سال میں سارے دنیا کے کافر مٹا دے، تب بھی معاملہ نہیں بنے گا. پھر آپ کے امتحان بند ہو جائیں گے. مد مقابل میں کوئی ہے ہی نہیں، یہ کام نہیں ہوگا. آپ کا امتحان بھی جاری رہے گا، شہداء کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، آپ جہاد فنڈ بھی دیتے رہیں گے، آپ مجاہد بھی تیار کرتے رہیں گے، معاملات چلتے رہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ بس دعا کریں یار، اتنے لمبا عرصہ ہو گیا ہے اس جہاد سے کوئی رزلٹ ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس امریکیوں کے اور ان آپ انڈیا کے لوگوں کے اور کافروں کے ملکوں کے اندر جو ٹینک ہے، جو ان کے بارود ہے، اللہ ان میں کیڑے ڈال دے جان ہی چھوٹ جائے. یہ نہیں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کس مرض کی دوا ہو. میں تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنانا چاہتا ہوں، کچھ کو غازی بنانا چاہتا ہوں، کچھ کو دنیا میں درجے عزت فتح اور عروج دینا چاہتا ہوں، کچھ کے سینے ٹھنڈے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ کافر یہ بھی تو دیکھیں. اب یہ سارے کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ 1 سیکنڈ میں لفظ کن کے ساتھ ان کو مسلمان کر دوں. نہیں، گھوڑوں کی قسم کھائی اور گھوڑا قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا یہ جہاد کا سلسلہ، لڑائی کا سلسلہ، معرکوں کا سلسلہ، شہادتوں کا سلسلہ اور جانیں نچھاور کرنے کا سلسلہ، مال و زر خرچ کرنے کا سلسلہ، یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس سے میرے بندوں کو اجر ملتا ہے، شہادتیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے معجزے دیکھنے کے موقع ملتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بیلنس رکھے گا، سلسلے چلتے رہیں گے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ایک ہی قوم چڑھ دوڑے، اور جو چڑھ دوڑی ساری دوسری نسل کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. حال بتا اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. جو اللہ کی مدد نہیں کرتے اللہ ان کی مدد نہیں کرتا. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں مضبوط ہو جائیں تو پھر اللہ کے دین کو، اللہ نے جتنا آپ کو حلقہ احباب دیا ہے اس میں اللہ کے دین کو مضبوط کرو. انشاءاللہ اللہ آپ کو مضبوط کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم.
اللہ تمہاری شخصیتوں کو جما دے گا، قوتیں دے گا، جب تمہاری وجہ سے اللہ کا دین مضبوط ہو رہا ہوگا۔ جہاں جہاں میرے رب نے مجھے اور آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، یا اسٹیٹس قوت کے ساتھ، سلطے کے ساتھ، سلطانیت کے ساتھ، وہاں پر ہم اللہ کے دین کو مضبوط کریں گے تو اللہ کا ہم خود مضبوط ہوں گے۔ اور دین اگر کمزور ہوگا، میرے پاس طاقتیں ہوں گی تو میں کبھی بھی طاقتور نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی یہ ہستیاں اور یہ وجود باقی رہتے ہیں۔ قومیں وہی بقا کی طرف جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا دین باقی رہتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔